بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال ہے آج کا کہ آپ جانتے ہیں کہ شیطان نے 7,000 سال عبادت کے عوض خدا سے کیا مانگا؟ اگر آپ نہیں جانتے تو اس کا جواب ہم بتاتے ہیں۔ جب شیطان کو خدا کی بارگاہ سے نکالا گیا تو اس نے عرض کیا کہ چونکہ تو عادل ہے میرے رب، اور میں اس لائق نہیں رہا کہ آخرت میں اپنی 7,000 سالہ عبادت کا اجر تجھ سے لے سکوں اور جنت میں چلا جاؤں، لہٰذا دنیا میں میرا اجر دے دیں۔ خطاب ہوا دنیاوی امور میں سے جو چاہتے ہو مانگو، میں عنایت کروں گا۔ تو شیطان نے کہا اول مجھے روز قیامت تک زندہ رکھ، جس دن تو مردوں کو زندہ کرے گا اس دن تک مجھے مہلت دے۔ خطاب ہوا کیا موت سے فرار حاصل کرنا چاہتے ہو؟ کیونکہ جو قیامت تک زندہ رہے گا وہ کبھی نہیں مر سکتا، لہٰذا تمہاری یہ فرمائش قابل قبول نہیں ہے کہ تم قیامت تک زندہ رہو۔ اگر طول عمر چاہتے ہو تو روز معلوم تک مہلت دے دوں گا۔ اب روایات میں روز معلوم کے مختلف معنی بیان ہوئے ہیں۔ بعض کے مطابق اس سے مراد نفخہ اول یعنی سور پھونکا جانا، جبکہ بعض نے اسے رجت کے دور کے معنی میں لیا ہے، جس میں پیغمبر اسلام اسے بیت المقدس کے ایک پتھر پر ذبح کریں گے، جبکہ بعض جگہوں پر امام مہدی کے ظہور کو وقت کو کہا گیا ہے۔ آپ علیہ السلام اپنے اصحاب کے ساتھ مل کر شیطان کے لشکر سے نمایاں جنگ کریں گے اور آخرکار شیطان ان کے ہاتھوں سے قتل ہوگا اور واصل جہنم ہوگا۔ دوئم شیطان نے عرض کیا مجھے اولاد آدم پر تسلط کا اختیار دے، میں خون کی طرح اولاد آدم کی اعضاء و جوارح میں موجود رہوں اور ان کو جس مقام سے چاہوں معصیت میں مبتلا کر سکوں۔ تو اللہ نے اس کو قبول کر لیا۔ سوئم بنی آدم میں سے جس سے بھی تو ایک اولاد عطا کرے گا، اس ایک کے عوض مجھے 2 بچے عطا ہوں کہ جنہیں میں اس کی گمراہی پر مأمور کروں۔ خدا نے اس خواہش کو قبول کر لیا۔ اسی وجہ سے شیطان جب بھی اولاد چاہتا ہے اپنی رانوں کو ملتا ہے تو اس کی رانوں کے درمیان سے بچے زمین پر گرنے لگتے ہیں، جنہیں وہ لوگوں کی گمراہی پر مأمور کرتا ہے۔ چہارم شیطان نے عرض کیا میں بنی آدم کو دیکھتا ہوں، میری خواہش یہ ہے کہ وہ مجھے نہ دیکھے، جسے خدا نے قبول کر لیا۔ پانچواں شیطان نے عرض کی میرے لیے مختلف شکلوں میں مجسم ہونا ممکن بنا دے، میں جس شکل میں چاہوں بنی آدم کے سامنے موجود ہو جاؤں۔ خدا نے قبول کر لیا۔ تاریخ کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ شیطان انسانوں کی گمراہی کے لیے مختلف شکلوں میں آتا رہتا ہے۔ ششم یعنی کہ چھٹا عرض کیا کہ جب تک بنی آدم کے جسم میں روح موجود ہوگی مجھے بھی ان پر دسترسی حاصل رہے گی، اور ملائکہ دنیا سے جانے کے موقع پر بھی مجھے مرنے والے سے قریب ہونے سے نہیں روکیں گے۔ خدا نے اس کی اس خواہش کو بھی قبول کیا۔ اس بنا پر شیطان مختصر کے دنیا سے جانے کے وقت اپنی ہر ممکن کوشش کرتا ہے کہ انسان سے اس کے ایمان کو چھین لے، یہاں تک کہ مختصر کو پانی دکھاتا ہے اور اسے پیاس لگتی ہے، وہ پانی کا مطالبہ کرتا ہے تو اسے کہتا ہے اپنے خدا سے بیزاری کا اظہار کر اور مجھ پر ایمان لے آ تاکہ تجھے پانی پلاؤں۔ اگر مختصر اپنے دین سے بیزاری کا اظہار کر لے تو شیطان کہتا ہے میں بھی تجھ سے بیزار ہوں اور اپنے خدا سے بے ایمان ہوں، اور یہ کہہ کر پانی زمین پر گرا دیتا ہے اور مختصر کو نہیں دیتا۔ ساتواں شیطان نے عرض کیا مجھے بنی آدم کے سینے پر کنٹرول دے تاکہ ان کو استعمال کر سکوں اور انہیں باطل اور گناہ کے خیالات میں مبتلا کر سکوں۔ خدا نے اس کی اس خواہش کو بھی قبول کیا تو شیطان نے کہا تیری عزت اور جلال کی قسم، یقیناً سارے بنی آدم کو گمراہ کروں گا مگر وہ جن کا عمل خالص تیرے ہی لیے ہوگا۔